دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، صحیح ہے، اور شہد انسان ڈائریکٹلی کھائے تو شفا ملے گی۔ اب انلیس میں شہد کی بوتل کو شولڈر پہ سے باندھ لوں یا گلے میں لٹکا لوں تو اس سے تو مجھے شفا نہیں ملنے والی۔ اب اگر آپ نے بات کی ہے کہ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہے، تو کیوں نہ ان ناموں کو ایک انڈیویجول خود کیوں نہ پڑھ لے، یا اس کے گھر میں سے کوئی پڑھ کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو قرض میں بہت مبتلا ہوا ہے، قرض میں اس کے اوپر بہت بہت زیادہ قرض ہے، وہ جاتا ہے کسی کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو اپنے گلے میں، اپنے والیٹ میں یا اپنی جیب میں رکھ لو، یا جہاں پیسے رکھتے ہو وہاں رکھ لو، اس سے تمہیں جو ہے وہ قرض کی وہ ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اب قرض کی ادائیگی کے لیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کافی بڑا قرض ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور وہ دعا ان کو بتائی، اور وہ دعا سمپل سی تھی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی کہ حلال میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی کفایت دے دے، اتنی برکت دے دے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل جائے۔ تو اب وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی چیز لکھ لی، اور پھر تو سسٹم آف بلیف، دیکھیں ایک انسان کا بلیف سسٹم ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب ہے نا، یہ کتاب ہے موجود، لیٹ سپوز تھنک اینڈ گرو رچ، میرا بلیف سسٹم یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہی نا میں سوچوں گا اور امیر ہو جاؤں گا، اور میرا اسٹرانگ بلیف ہے۔ تو کیا ہوگا کہ میں کتاب ختم کرنے تک میرے دماغ جو ہے نا، وہ لاشعوری دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل دیا، وہ اتنے آئیڈیاز نکال لے گا پیسہ کمانے کے کہ میرا بلیف آ جائے کہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی تھی آج، جو ہمارے زیادہ تر اسپیکرز جو بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک لاشعوری ذہن سازی کی کتاب ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھیں جس نے اگر واقعی کچھ کرنا ہے زندگی میں۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے، کیوں نہ ایز بینگ اے عامل آپ یا جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو اسماء الحسنہ بتا دیں کہ بھائی یہ پڑھیں آپ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ مومنون کی آخر کی آیتوں کے بارے میں آتا ہے نا فحسبتم، تو ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے، جہاں تک میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک بستی سے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کا منہ بیشی معاف فرمائے اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو تو بستی سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تم میں سے کسی کو کچھ دم وغیرہ کرنا آتا ہے؟ تو ایک صحابی گئے اور واپس آ گئے دم کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے سورہ مومنون کی آخر کی جو 4 آیتیں ہیں فحسبتم والی وہ پڑھ بتا دیا کہ میں نے یہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یقین کے ساتھ پڑھ کر تمہارے راستے میں پہاڑ بھی آ جائے اور تم اس پہ دم کر دو، مطلب لائک پہاڑ بھی تمہارے لیے راستہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ریدر کہ ہم اب دیکھیں اس وقت جو ہے نا دنیا بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام بدل گیا، اسلام دیکھیں اسلام تو دین وہ ہے جو آخر تک رہنے والا ہے، صحیح ہے۔ اب معاملہ یہاں پر پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا کہ ہم تعویذ یا نمبرز کی فارم میں کسی کو لکھ کر کیوں کچھ دیں، ہم ڈائریکٹ احادیث سے وہ دعائیں، قرآن سے وہ دعائیں کیوں نہ کسی کو سجیسٹ کر دیں کہ اس کا کام بن جائے۔ یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں عاملین کو؟ نہیں مشورہ نہیں دے رہا، میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں بہت کرتے۔ لمبا سوال ہو گیا آپ کا، ہاں ٹھیک ہے، اور اس سوال میں کئی سوال ہو گئے آپ کے نا، اب ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں یہ مثال دی کہ ایک لاجک پیش کیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ شہد کی بوتل کو اگر بازو پہ باندھ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے گرمیاں بہت زیادہ ہوں تو پیاز کو اپنی جیب میں رکھ لو، ٹھیک، لو سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو لاجک سے ایسے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہیں لیکن میں نے کبھی پیاز رکھی نہیں آپ کے نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہے، لیکن ٹھیک ہے، لوگ صحیح رکھتے بھی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی لیتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پیاز کھانے سے شاید تو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ شہد کو رکھنے سے فائدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے لیکن ادھر سے ہم نے پڑھ کے اس پہ دم کیا، اس نے خود نہیں پڑھا، ہم نے دم کیا، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھ کر دم کیا، ہم نے اس نے نہ خود پڑھا نہ ہم نے پانی پہ پڑھ کے دیا کہ چلو پانی اس کے جسم میں، ہم نے باہر سے پڑھا تھا، اس پہ دم کیا، اس کو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو قرآن کو باہر سے بھی پڑھا جائے گا تو جس نیت سے بھی پڑھا جائے گا تو اس کو فائدہ دے گا۔ اچھا اب دوسری بات سنیں کہ معاملہ یہ ہے کہ تعویذات، زیادہ تر تعویذات کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ شروع ہوا برصغیر پاک ہند کے اندر، جس وقت میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی تعویذات لکھے جاتے تھے ان بچوں کے لیے جو چھوٹے ہوتے تھے اور قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بڑوں کو تعویذ پڑھنے کی، تعویذ گلے میں ڈالنے کی، تعویذ پینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود ہی اتنا پڑھنے والے لوگ تھے اور اتنے ذکر اذکار کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد کے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا۔ بعض دفعہ ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں آتی نہیں پڑھنا۔ صحیح ہے۔ اب ایک آدمی کو آیت الکرسی پڑھنے آتی ہی نہیں ہے، آپ اسے کیسے پڑھنے کی چیز دیں گے؟ تو برصغیر پاک و ہند میں جب بہت سارے ہندو آئے اسلام کے اندر تو ان کو بعض دفعہ جب پریشانی ہوئی تو ان کو جب کچھ چیز دینے کی ضرورت پیش آئی تو پھر ان کو تعویذات کی شکل میں لکھ کے دینا شروع کیا گیا۔ لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اس قابل ہے کہ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ آج کل کی اتنی بیزی لائف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یوں کہہ لیں کہ جی آپ ہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی دفعہ ہم نے پڑھائی بتائی، آپ کتنی دفعہ اس کو کنٹینیوسلی کر چکے، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ آپ کہتے ہیں 4-6 دن کے بعد کہ جی وہ مولانا صاحب وہ پھر رہ گئی، پھر سے شروع کروں گا،
ٹھیک ہے. تو پھر بعض دفعہ پھر ہمیں ان چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے کہ جب ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کنٹینیوسلی پڑھائی نہیں کر پاتا تو اس کو پھر ہم باہر سے ایڈ دینے کے طور پر جیسے کہہ لیں کہ بھئی اب کوئی دوائی نہیں انہیل کر پاتا تو ہم اس کو انجیکشن دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پڑھائی نہیں کر پاتا تو پھر اس کو تعویذ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تعویذ جو ہے وہ ایک اس کنڈیشن میں تو صحیح ہے جو آدمی نہیں پڑھ سکتا, لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پڑھائی کروں گا, اگر مجھ پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یار تم پہ جنات ہیں یا جادو ہے یا نظر بد ہے, جو بھی معاملات ہیں, تو وہ کہتا ہے یار مطلب اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, جب سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں نازل ہوئیں تو جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے اس کے تمام کاموں کے لیے کفایت کر جائے گی, تمام صحیح ہے. تو تمام کام میں پھر یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح رات کو سوتے ہوئے جس طریقے سے ہم قل پڑھتے ہیں اور اس پیٹرن کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ایک انڈیویجول کو تعویذات کی ضرورت پڑ جائے, اگر کوئی آدمی یہ سب بھی کر رہا ہے تو. اگر یہ سب کر رہا ہے تو امید ہے کہ وہ اتنا پریشان ہی نہیں ہوگا. پریشان تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم تو اس مریض کی بات کر رہے ہیں جو پریشان ہے. پریشان وہ ہے جو ان چیزوں کو اختیار ہی نہیں کر رہا ہے. اب ایک آدمی اگر 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے, عبادات بھی کر رہا ہے, اہتمامات بھی کر رہا ہے, باوضو بھی رہتا ہے, ذکر اذکار میں بھی رہتا ہے, سنتوں کا اہتمام بھی کرتا ہے, تو اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل آتے بھی ہیں تو وہ وقتی ہوتے ہیں اور پھر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہا, ہمارا تو اس وقت موضوع وہ فرد ہے نا جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جب ان چیزوں کو نہیں کر پاتے یا پڑھائی نہیں کر پاتے, جیسے مثال کے طور پہ آپ عورتوں کو لے لیں کہ بعض دفعہ مہینے میں خصوصی ایام کے اندر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, تو بعض دفعہ ان کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو تعویذات دیے جائیں. تو ہم تو بات ان کے لیے کر رہے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکیں. جو پڑھ سکے تو بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو خود پڑھے گا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو میرے خیال سے ہم سب کو زندگی میں زیادہ فائدہ ہی چاہیے, اور زیادہ فائدے کے لیے یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں, اور سیکھ کے وقت نکالیں. دنیا کے 10 کاموں کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں, تو اپنی ذات کو اس طریقے کی چیزیں جو کہ جنات ہیں, جادو ہے یا نظر بد ہے, اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے تو ہمیں وقت تو نکالنا پڑے گا. اور بہتر علاج تو بقول آپ کے کہ یہی ہے کہ آپ خود سے پڑھیں, تو اس سے زیادہ بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے تو ہمیں خود ہی پڑھنا چاہیے.